تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 151 ایک آیت پڑھنے جا رہے ہوں. Say, come, I will recite what your Lord has prohibited you from. تو اللہ کہہ رہا ہے کہو ان سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہو ان سے کہ آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے اب مطلب تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے کس چیز کے لیے منع کیا ہوا ہے، یعنی کون سی چیزیں ہیں جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے. تو وہ ہے نمبر 1، یہ 10 کمانڈمنٹ شروع ہے یہاں پر، مگر یہاں پر بھی یہ ایک آیت میں دوسری آیت میں کمپلیٹ ہوں گے، لیکن ویسے سورہ بقرہ اور سورہ بنی اسرائیل جس کا نام سورہ اسراء ہے، یہ دونوں میں بھی 10 کمانڈمنٹس آئے ہیں اور ابھی یہاں پر بھی شروع ہو رہے. نمبر 1، جوائن ناٹ اینی تھنگ ان ورشپ ود ہم، اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو. نمبر 2، بی کائنڈ اینڈ ڈیوٹیفل ٹو یور پیرنٹس، اور اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی نرماس اور ان کا ہر مطلب جو فرائض جو پورے ہیں وہ پورے کرو اور ان کے ساتھ نرماس کا سلوک کرو. نمبر 3، کل ناٹ یور چلڈرن بیکاز آف پاورٹی، اپنے بچوں کو غریبی کے ڈر سے مت مار دو. وی پرووائڈ سسٹیننس فار یو اینڈ فار دیم، اور ہم ہیں جو رزق عطا کرتے ہیں تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. پھر ہے نمبر 4، کم ناٹ نیئر ٹو الفواحش امورل سنس ویدر کمیٹڈ اوپنلی اور سیکریٹلی، کہ فواحش جو ہے یعنی بے حیائی اس کے قریب بھی مت آؤ، خواہ وہ چھپ کے جب ظاہری طور پر کیے جا رہے ہوں پبلک میں یا پھر وہ خاموشی کے ساتھ چپکے سے کیے جا رہے ہوں. پھر نیکسٹ ہے 5، اینڈ کل ناٹ اینی ون ہوم اللہ ہیز فاربڈن ایکسپٹ فار اے جسٹ کاز، اور کسی بھی جان کو قتل مت کرو جس کے لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی بالکل یعنی کہ مطلب کہ کسی عدل اور انصاف کی مطلب تقاضا ہے اس کے تحت، کہ اس کے تحت قتل ہوتا ہے نا، مرتد کو قتل اور اس طرح سے ہے نا. پھر ہے دس ہی ہیز کمانڈیڈ یو دیٹ یو میں انڈرسٹینڈ، یہ اللہ نے تمہیں کمانڈ کیا ہے یعنی حکم دیا ہے تمہیں تاکہ تم کو عقل آئے، سمجھ آئے. 10 کمانڈمنٹس، 10 احکام. داؤد الاودی narrated that Ash-Shabi said that Alqama said that Ibn Mas'ud radiallahu anhu said, whoever wishes to read the will and testament of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam on which he placed his seal, let him read these ayat. جس کسی کی بھی خواہش ہے کہ اس کو پڑھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یعنی مطلب ریڈ دا ول اینڈ ٹیسٹمنٹ آف میسنجر آف اللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ول ہے، جو خواہش ہے، اور جو انہوں نے جو بھی مطلب عہد نامہ یا وصیت نامہ جو بھی ہو، جو کہ ٹیسٹمنٹ ہے یعنی جیسے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، وہ بھی تو ہے نا، وہ بھی تو ہے نا مطلب بائبل، اور یہ تو ویسے ہی یہاں پر ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ عہد نامہ، وصیت نامہ، ان سب کے لیے. تو اگر جس کسی کا بھی مطلب دل چاہے کہ اس کو پڑھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش ہے اور انہوں نے کیا وصیت کی ہے، کیا عہد ہے، تو اور جس پر کہ انہوں نے اپنی جو مہر لگائی تھی سیل، تو وہ پڑھے ان آیتوں کو. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا. سے کہو ان سے، کم آئی ول ریسائٹ واٹ یور لارڈ ہیز پروہیبٹڈ یو فرام، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یعنی تلاوت کر کے کہ تمہارے رب نے کس چیز کے لیے منع کیا ہے. جوائن ناٹ اینی تھنگ ان ورشپ ود ہم، یہ پہلا کمانڈمنٹ ہے نا، کہ مت کسی کو بھی شریک کرو اس کی بندگی میں. لعلکم تعقلون تک، یعنی کہ جو آیت کا اینڈنگ حصہ پارٹ ہے نا، انٹل لعلکم تعقلون، so that you may have taqwa. مگر یہاں پہ کہا گیا so that you may understand، یہاں پر تقوی مسپرنٹ ہے شاید. اور پھر یہ ہے اچھا یہاں پر یہ آیت ہے 153 کو کوٹ کیا گیا تھا، اچھا اسی لیے کہ اس کا جو ہے اس میں تھا کہ so that you may have taqwa.
کہ تاکہ تم میں تقوی آئے، اور اس آیت کے اندر تھا کہ تاکہ تم کو عقل آئے. In his Mustadrak, Al-Hakim recorded that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said کہ ان کی مستدرک جو تھی، یعنی پوری جو کتاب جس میں وہ سب درج کرتے تھے حدیث، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ان سورہ الانعام، یعنی سورہ الانعام جو ہے یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں، there are clear آیت and they are the mother of the book, the قرآن. یعنی کہ جو یہ سورہ انعام جو ہے اس کے اندر بہت ہی صاف طور پہ آیت ہے، اور وہ تو مطلب پوری کتاب کی ماں ہے، پوری کتاب کی ماں، یعنی پورا قرآن کی ماں. He then recited، پھر اس کے بعد انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، say come I will recite what your Lord has prohibited you from. تو کہو ان سے کہ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے کس چیز کی منائی کی ہے. الحکیم said its chain is صحیح and they did not record it، کہ اس کا جو بھی پورے راوی جو ہیں، پورے جو اس کے بیان کرنے والے اس حدیث کے، وہ بالکل صحیح ہے، لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم میں درج نہیں ہے. In his Mustadrak, Al-Hakim also recorded that Ubadah bin as-Samit said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اyyukum yubay'uni ala salas، who among you will give me his pledge to do 3 things. تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ یعنی کہ بیعہ یعنی کہ بیعت کرے گا کہ 3 چیزیں کرنے کے لیے. He then recited the ayah، اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، say come I will recite what your Lord has prohibited you from، until the end of the ayat، جہاں پر آیت ختم ہوتی وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں تمہارے رب نے کس چیز کے لیے منائی کی. He then said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد کہا، فمن وفا فاجرہ علی اللہ ومن انتقص منہن شیئا فادرکہ اللہ بہ فی الدنیا کانت عقوبتہ ومن اخر الی الآخرۃ فامرہ الی اللہ ان شاء عذبہ وان شاء عفا عنہ. یہ حدیث جو ہے اس کا میننگ ہے کہ whoever fills this pledge، یعنی جس کسی نے بھی کیا بولی whoever fulfills this pledge، یعنی جو بھی اس عہد کو اس بیعت کو پوری کرے گا، then his reward will be with Allah، تو اس کا اجر جو ہے اللہ کے پاس ہوگا. but whoever fell into shortcomings، لیکن جس میں کمی کسر ہو گئی، and Allah punishes him for it in this life، تو اللہ اگر اس کو عذاب دیتا ہے اس دنیا کی زندگی میں، then that will be his recompense، تو پھر وہ اس کا مطلب بدلہ ہوگا. whoever Allah delays his reckoning، لیکن جس کسی کے لیے اللہ جو ہے وہ مطلب تاخیر کرے گا اس کا حساب کتاب لینے میں، یا جو بھی اس نے کیا ہے until the hereafter، یعنی اللہ نے اس کو ڈیلے کیا ہے آخرت تک، then his matter is with Allah، تو اس کا معاملہ اب اللہ کے پاس ہے. if he wills he will punish him، اگر اللہ چاہے تو اسے عذاب دے، and if he wills he will forgive him، لیکن اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے. الحکیم said its chain is صحیح and they did not record it، یعنی اس کی پوری چین بالکل صحیح ہے، جو بھی راوی ہیں وہ سب بالکل صحیح ہے، لیکن انہوں نے ریکارڈ نہیں کیا یعنی کہ بخاری مسلم میں. As for the explanation of this ayah، اس آیت کا جو مطلب خلاصہ ہے بیان وہ یہ ہے، اللہ said to his prophet صلی اللہ علیہ وسلم and messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اللہ نے کیا کہا، say کہو او محمد، کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم to those idolaters، ان مشرک لوگوں سے کہو who worshipped other than اللہ، جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کی بھی بندگی کی، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ بھی forbade what Allah provided them، اور اس چیز کو انہوں نے حرام کیا جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا.
اینڈ کلڈ دیئر چلڈرن، اور وہ اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں، فالوئنگ دیئر اوپینینس اینڈ دا لیورز آف دا ڈیولز، کہ وہ لوگوں کی جو بھی رائے ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اور شیطان جس طرح ان کو للچا رہا ہے وہ اس کے پیچھے جا رہے، یعنی شیطان کی باتوں میں آ رہے. قل say to them، کہو ان سے، تعالو، come here، come close، آؤ، قریب آؤ. اتلو ما حرم ربکم علیکم، I will recite what your Lord has prohibited you from. میں تلاوت کرتا ہوں اس کی جو تمہارے رب نے جس کے لیے منع کیا ہے، یعنی جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ تم کو میں بتاتا ہوں. Meaning I will inform you about what your Lord has forbidden for you in truth. میں تمہیں اس چیز کی خبر دوں گا کہ جو تمہارے رب نے تمہارے لیے حرام کیا ہے، منع کیا ہے، حق کے ساتھ. Not guessing، یعنی کہ خالی وہ ظن نہیں ہے. گیسنگ یعنی کہ مطلب ایک امیجنیشن اور وشفل تھنکنگ، کہ جیسے انسان خود ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ اچھا ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے اور اس کے لیے کر رہا ہے. Rather it is revelation and an order from him، بلکہ یہ تو اللہ کا یعنی کہ کلام ہے، وحی ہے، اور اس کا حکم بھی ہے. یہ حکم ہے نا اندر پہلا، شرک از فاربڈن، جو شرک ہے اس کو اللہ نے منع کیا، حرام. اللہ said، اللہ تشرک بہ شیئا، join not anything in worship with him، اس کے ساتھ بندگی میں کسی کو بھی شامل مت کرو. This Allah has ordained، for he said at the end of the ayah، یہ اللہ نے حکم کیا ہے، اور یہ اس آیت کے آخر میں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، this he has commanded you that you may understand، یہ اس نے تمہیں حکم کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، یعنی تمہیں عقل آئے. ان دا ٹو صحیحز، اور یہ دونوں صحیح کے اندر اٹ از ریکارڈڈ، اس میں درج ہے that ابو ذر رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، اتانی جبریل فبشرنی انہ من مات لا یشرک باللہ شیئا من امتک دخل الجنہ. Jibreel علیہ السلام came to me and conveyed the good news that، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ پیغام، یہ خوشخبری کا پیغام مجھے دیا، whoever among your followers dies worshipping none along with Allah will enter paradise، کہ جو کوئی بھی آپ کی اتباع کرنے والے لوگ، آپ کو فالو کرنے والے لوگ، ان کی جب موت آئے اور وہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کر رہے تھے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہیں کر رہے تھے، وہ جنت میں داخل ہوں گے. قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، I said even if he stole or committed illegal sexual intercourse. تو پھر ابو ذر جو ہے انہوں نے کہا کہ چاہے وہ چوری بھی کر رہا ہو اور چاہے اس نے زنا بھی کیا ہو، تو اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، he said even if he stole or committed illegal sexual intercourse، تو چاہے اس نے چوری کی ہو چاہے اس نے زنا کیا ہو. تو یہ اب پھر سے پوچھے، قلت، میں نے کہا، ان زنا وَإِن سَرَقَ، I said even if he stole or committed illegal sexual intercourse، کہ چاہے اس نے چوری کی ہو چاہے اس نے زنا کیا ہو. قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیے، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، he said even if he stole or committed illegal sexual intercourse، ہاں چاہے وہ چوری کیا ہوا ہو یا زنا کیا ہوا ہو تو بھی، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا بندگی میں. اصلی یہ بات اوپر سے جو چلی آ رہی ہے. پھر سے انہوں نے یہی سوال پھر سے کیا اور پھر سے اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن شَرِبَ الْخَمْرَ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب اب تھوڑا سا ایڈ کر کے دیا کہ ایون اف ہی اسٹول، چاہے اس نے چوری کی ہو اور کمیٹڈ الیگل سیکشل انٹرکورس، چاہے اس نے زنا کیا ہو، اور ایون اف ہی
if drank alcohol, چاہے اس نے شراب پی ہو. Some of the Musnad and Sunan compilers recorded that Abu Zar radiallahu anh said that the Messenger of Allah said کہ یہ ابو ذر جو ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقول تعالی یعنی اللہ نے کہا یقول تعالی یعنی اللہ نے کہا یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی فانی اغفر لک علی ما کان منک ولا ابالی ولو آتیتنی قراب الارض خطیۃ آتیتک بقرابها مغفرۃ ما لم تشرک بی شیئا وان اخطأت حتی تبلغ خطایاک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک. یہ بڑی ہے ذرا حدیث، مگر یہ ہے کہ اللہ نے کہا، اللہ said، تو یہ حدیث قدسی ہے. اللہ said, O son of Adam، یا بنی آدم، as long as you supplicate to me and hope of me، تو تم جب تک مجھ سے دعائیں کرتے ہو اور مجھ سے امید رکھتے ہو، I will forgive whatever you committed، تم نے جو بھی گناہ کیا ہو میں معاف کر دوں گا. And it will be easy for me to do that، اور میرے لیے وہ بہت آسان ہے. And even if you brought the earth's fill of sins to me، اور اگر تم نے زمین بھر کے گناہ لے کر آئے میرے پاس، I will bring forth its fill of forgiveness، تو میں اتنا ہی بھر کے مغفرت کو لے آؤں گا. As long as you do not associate anything or anyone in worship with me، جب تک کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور نہ ہی کسی اور کی بندگی کرتے ہو میرے ساتھ، یہ شرط ہے. And even if you err and your errors accumulate until they reach the boundaries of the sky، اور پھر تم خطا کرتے ہو اور تمہاری خطائیں جو ہے وہ اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ پہنچ جاتی ہے آسمان کے کناروں تک. And you then ask me for forgiveness، I will forgive you. اور پھر اس کے بعد یعنی کہ آسمان تک پہنچ گیا گناہ بندے کا اور اب وہ معافی مانگ رہا ہے اللہ سے، سچی معافی، تو اللہ کہتا ہے میں تجھے معاف کروں گا. پھر ہے This subject is also mentioned in the Quran for Allah said، اور یہی سیم موضوع قرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اور وہ ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. Verily, Allah forgives not the sin of setting up partners in worship with him. یقیناً اللہ معاف نہیں کرے گا اس گناہ کو جو اللہ کے ساتھ بندگی میں تم اس کا کوئی بھی پارٹنر بناؤ، شریک اللہ کے ساتھ. But he forgives whom he wills sins other than that، اور وہ معاف کر دے گا جو بھی وہ چاہے گا وہ گناہ جو اس کے سوا ہے. مسلم ریکارڈڈ اے حدیث ان دا صحیح دیٹ ریڈز، اور یہ صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، whoever dies associating none with Allah will enter paradise. جو کوئی بھی اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا تھا وہ داخل ہو جائے گا جنت میں. There are many ayat and hadith on this subject، اور اس پر بہت ساری ہے آیتیں بھی اور حدیث بھی. The order for kindness to parents، سیکنڈ والا کمانڈمنٹ، کہ اللہ کا جو حکم ہے کہ والدین کے ساتھ بہت ہی نرماس کا سلوک کرو.
Allah said next, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, be kind and dutiful to your parents. اور بہت ہی رحم اور ان کی مطلب جو بھی ان کی ڈیوٹیز ہیں، فرائض ہے، وہ پورا کرو اپنے والدین کا. Meaning Allah has commanded and ordered you to be kind to your parents. اللہ نے حکم کیا ہے اور اس نے یہ حکم کہ تم اپنے والدین کے ساتھ بہت نرماز کا سلوک کرو. اللہ said in another آیا. پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا، سورہ نمبر 17، سورہ بنی اسرائیل جس کا نام ہے سورہ اسراء، اس کی آیت نمبر 23 ہے، اور یہ بھی 10 کمانڈمنٹس میں صحیح ہے کیونکہ بنی اسرائیل میں بھی 10 کمانڈمنٹس آئے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, and your Lord has decreed that you worship none but him. اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم کسی کی بھی بندگی مت کرو لیکن صرف اسی کی، اللہ کی. اینڈ دیٹ یو بی ڈیوٹیفل ٹو یور پیرنٹس، اور اپنے والدین کے ساتھ جو تمہارے فرائض ہیں اس کو پورا کرو. اللہ آفن مینشنز اوبیئنگ ہم اینڈ بینگ ڈیوٹیفل ٹو پیرنٹس ٹوگیدر. ہمیشہ اللہ جب بھی ذکر کرتا ہے کہ اللہ اپنی فرما برداری کی بات کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ والدین کے ساتھ بہت ہی مطلب ان کا یعنی کہ بہت ہی ڈیوٹیفل، یعنی ان کی سب جو بھی ان کے جو فرائض ہے وہ پورے کرو، یہ ساتھ ہی ساتھ بولتا ہے اللہ said وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. اب یہ جو آیتیں ہیں یہ ہے سورہ نمبر 31 یعنی سورہ لقمان، آیت نمبر 14 and 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Give thanks to me and to your parents. دیکھو اللہ کے ساتھ ساتھ بات چلتی ہے کہ کر میرا شکر اور اپنے والدین کا بھی. Unto me is the final destination. تمہاری آخری منزل جو ہے وہ میرے ہی طرف ہے. But if they both strive with you to make you join in worship with me others, that of which you have no knowledge, then obey them not. لیکن اگر وہ دونوں تمہارے ساتھ یعنی کہ بہت ہی جیسے جد و جہد کریں تاکہ تم اللہ کی بندگی میں دوسروں کو بھی جوائن کرو یعنی شریک کرو، شرک کرو مطلب، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کہ وہ جب کہیں یہ کہ تم میرے ساتھ یعنی اللہ کہتا ہے میرے ساتھ دوسروں کو جوائن کرو ورشپ میں یعنی شریک کرو، others that of which you have no knowledge، جس کے بارے میں تم کو کوئی علم نہیں ہے، then obey them not، تو پھر ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا، ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. but behave with them. لیکن نافرمانی کرنے کے لیے اللہ نے جو یہاں پر بولا وہ یہ کہ وہ جو غلط بات کا حکم کر رہے اس کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اب ان کے ساتھ بہت جھڑکی سے اور بہت ہی مطلب بری طرح بہیو کرو. بٹ بہیو ود دم ان دس ورلڈ کائنڈلی، لیکن ان کے ساتھ معاملہ کرو بہت ہی نرماس کا اس دنیا کے اندر. اینڈ فالو دا پاتھ آف ہم who turns to me in repentance and in obedience. اور اس کا جو راستہ ہے یعنی اس کی اتباع کرو جو میری طرف پلٹتا ہے توبہ کے لیے اور فرما برداری کے لیے، تو اس کا راستہ فالو کرو یعنی تو جو بھی لوگ اس طرح کے ہیں یعنی ان کو فالو کرو. Then to me will be your return، پھر تمہارا لوٹنا میری ہی طرف ہوگا. And I shall tell you what you used to do،
اور پھر تب میں تمہیں بتلاؤں گا کہ تم کیا کر رہے تھے، دنیا میں تم کیا کر رہے تھے. Therefore Allah ordered children to be dutiful and kind to their parents, even if they were idolaters. چاہے وہ مشرکین لوگ ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ یہ کہتا ہے بچوں کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ان کا حق ادا کرو اور ان کے ساتھ نرماز کا سلوک کرو، خواہ وہ بت پرست ہوں یا مشرک. اللہ آلسو سیڈ، اللہ نے یہ بھی کہا. تو اب یہ جو سیکنڈ کمانڈمنٹ ہے اس کے تعلق سے جو بھی جہاں جہاں پر پرومیننٹ آئے تھے وہ سب ادھر کوٹ کی گئی نا، کہ اب ہے سورہ بقرہ کے اندر جس میں وہاں بھی آئے ہیں نا 10 کمانڈمنٹس. آیت نمبر 83، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دیکھو جیسی اللہ نے اپنی بندگی کی بات ویسے ہی ساتھ میں یہ بات بول دی گئی والدین کے لیے. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، جو بنی اسرائیل جو ہے ان سے ہم نے عہد لیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ میری بندگی جو ہے وہ صرف اللہ کی ہی کرو، کسی اور کی مت کرو اللہ کے سوا، اور والدین کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرو، ان کے ساتھ نرماز کا سلوک کرو. There are several آیت on this subject. اسی موضوع پہ اور بھی آیتیں ہیں. It is recorded in the 2 Sahihs، اور دونوں ہی صحیح میں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح مسلم دونوں میں ہے، that Ibn Mas'ud رضی اللہ عنہ said, I asked Allah's messenger about which deed is the best. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین عمل کون سا ہے. He said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، the prayer when it is performed on time، وہ نماز جو وقت پہ ادا کی جائے، یہ سب سے بہترین عمل ہے. I said، پھر انہوں نے کہا then، اس کے بعد، تو he said یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین، being dutiful to parents، یعنی والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک، یعنی وہ ڈیوٹیفل، یعنی حق ادا کرو، ان کا فرائض پورے کرو. I asked، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں نے پوچھا then، اس کے بعد he said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد ان Allah's cause، اللہ کی راہ میں جہاد. ابن مسعود رضی اللہ عنہ said، تو انہوں نے پھر کہا کہ the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said these words to me and had I asked him for more he would have said more، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ مطلب الفاظ کہے، اگر میں ان سے اور پوچھتا تو وہ مجھے اور بھی بتاتے. اس کے بعد ہے تیسرا کمانڈمنٹ، killing children is forbidden، اولاد کا قتل حرام ہے. اللہ said، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، kill not your children because of poverty، we shall provide sustenance for you and for them. اپنے یعنی کہ مطلب تمہارے بچوں کو، تمہاری اولاد کو قتل مت کرو غریبی کے بات پہ، ہم جو ہے ان کے لیے رزق عطا کریں گے. ہم تمہارے لیے بھی رزق عطا کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی ہم ان کے لیے بھی عطا کرتے ہیں. یعنی وہ ساتھ میں بولا گیا لیکن میں تھوڑا سا پڑھنے میں تھوڑا آگے پیچھے ہوگی. وی شال پرووائڈ سسٹیننس فار یو اینڈ فار دیم، ہم ان کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی رزق عطا کرتے ہیں اور تمہارے ان کے لیے بھی. آفٹر اللہ کمانڈیڈ کائنڈنس ٹو پیرنٹس اینڈ گرینڈ پیرنٹس، اس کے بعد کہ اللہ نے حکم کیا کہ اپنے والدین اور اپنے مطلب گرینڈ پیرنٹس یعنی نانا نانی، دادا دادی یا جو بھی ہیں، ان سب کے ساتھ بھی نرماز کا سلوک کرو. ہی نیکسٹ آرڈرڈ کائنڈنس ٹو چلڈرن اینڈ گرینڈ چلڈرن، اس کے بعد اللہ نے حکم کیا کہ نرماز کا سلوک تمہارے اولادوں کے ساتھ بھی اور تمہارے نواسے نواسی پوتے پوتی ان کے ساتھ بھی.
Allah said, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Kill not your children because of poverty. اپنے بچوں کا قتل مت کرو غریبی کی وجہ سے. Because the idolaters used to kill their children, obeying the lures of the devils. کیونکہ مشرک لوگ جو تھے بت پرست بھی تو وہ قتل کیا کرتے تھے اپنی اولادوں کا، کیونکہ شیطان ان کو اس طرح کی مطلب للچاتا تھا ان کو، تو وہ شیطان کا کہنا مانتے تھے. They used to bury their daughters alive for fear of shame. اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے کیونکہ وہ ان کے لیے ان کو شرم محسوس ہوتی تھی. And sometimes kill their sons for fear of poverty. اور کبھی کبھی اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے غریبی کے تحت. It is recorded in the two Sahihs that Abdullah bin Mas'ud رضی اللہ عنہ said. تو یہ دونوں ہی صحیح میں ہے ریکارڈڈ کہ عبداللہ بن مسعود said, I asked the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, which sin is the biggest? کون سا گناہ بہت بڑا ہے؟ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. He said, أن تجعل الله ندا وهو خلقك. To call a rival for Allah. اللہ کے لیے ایک مد مقابل لے کر آنا، ایک یعنی سامنے کھڑا کر دینا اللہ کے مقابلے میں کسی کو. While he alone created you. جبکہ وہ تو بالکل اکیلا تنہا ہے جس نے تمہاری تخلیق کی، تم کو بنایا. I said, پھر میں نے کہا then what؟ اس کے بعد He said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک. To kill your son for fear that he might share your food. کہ تم اپنے بیٹے کو اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارا کھانے میں حصے دار ہوگا. I said then what؟ پھر میں نے کہا اچھا اس کے بعد. He said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ان تزانی حلیلۃ جارک. To commit adultery with your neighbor's wife. کہ تم زنا کرو تمہارے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ. Then the messenger of Allah recited the ayah. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی جو کہ سورہ نمبر 25 سورہ الفرقان آیت نمبر 68. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. And those who invoke not any other God along with Allah. اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے کسی اور معبود کو اللہ کے ساتھ. Nor kill such person as Allah has forbidden. اور نہ ہی قتل کرتے ہیں جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے. Except for just cause. سوائے اس کے کہ جو عدل اور انصاف اور جو بھی حکم کیا گیا ہے کہ کس کس کا مطلب قتل کیا جا سکتا ہے. Nor commit illegal sexual intercourse. اور نہ ہی زنا کرے. اللہ اسٹیٹمنٹ من املاق بیکاز آف املاق یعنی املاق کی وجہ سے. املاق ہوئی ہے پاورٹی. اکارڈنگ ٹو ابن عباس قتادہ السدی اینڈ ادرس ریفرز ٹو پاورٹی یعنی یہ ہے املاق یعنی کہ غریبی. دا آیا مینس ڈو ناٹ کل یور چلڈرن بیکاز یو آر پور. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولادوں کا قتل مت کرو کیونکہ تم غریب ہو. اللہ said ان سورہ الاسراء وہی سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ آیت نمبر 31 ہے اس کی. And do not kill your children for fear from imlaq. اور اپنے بچوں کا قتل مت کرو کہ تمہیں خوف ہے غریبی کا. That is, do not kill your children for fear that you might become poor in the future. تو اس وجہ سے قتل مت کرو اپنی اولاد کا یہ خوف سے کہ تم آگے چل کے یعنی کہ مستقبل میں تم غریب اور ہو جاؤ گے یعنی غریب ہو جاؤ گے. That is why Allah said, نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. We shall provide sustenance for them and for you. یہی ہے نا آیت 31 سورہ بنی اسرائیل کی کہ ہم ہیں جو تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی. یہاں پر ان کو پہلے ہے یعنی بچوں کو اینڈ فار یو اور تمہیں بھی. thus mentioning the provision of the children first. یہاں پر ذکر کیا گیا ہے بچوں کے رزق کا پہلے. اور وہاں جو میں پڑھ رہی تھی وہاں پر
یعنی تمہارا رزق پہلے، بعد میں بچوں کا ذکر کیا گیا کہ بچوں کو بھی ہم دیتے ہیں. میننگ ڈو ناٹ فیئر پاورٹی بیکاز آف فیڈنگ یور چلڈرن. تم اس خوف میں مت رہو غریبی کے کہ تم اپنے بچوں کو کھلاؤ گے تو غریبی تمہارے پہ آ جائے گی. سرٹنلی دیئر پروویژن از پرووائڈیڈ بائی اللہ. ان کا رزق بھی اللہ کے پاس سے آ رہا ہے. اللہ ہے جو وہ عطا کرتا ہے. اللہ said نحن نرزقکم وإیاہم. We provide sustenance for you and for them. ہم ہیں جو رزق عطا کرتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی. Thus starting with parents کہ پہلے ماں والدین سے شروع کیا because this is the appropriate subject here and Allah knows کہ یہ بہت ہی بالکل صحیح یعنی کہ جو بات ہے بہت ہی یعنی اس موضوع کے اوپر اسی ٹاپک پہ. اور واللہ عالم. ابھی ہم اس کو سیکنڈ ٹریک میں کنٹینیو کریں گے کیونکہ ابھی اتنا ہی آدھو آدھ باقی ہے جو ہم سیکنڈ ٹریک میں ابن کثیر کا اسی آیت کا ہم کنٹینیوٹی کریں گے.